اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اہلها لقد جئت شیئا امرا قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا قال الم قل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی وبینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا واما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا فأردنا ان یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاۃ واقرب رحما واما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما رحمتا من ربک وما فعلتہ عن امری ذلک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ کہف ہے اور اس میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ زیر مطالعہ ہے۔ گزشتہ رکوع سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ ہمارا ایک بندہ ہے جس کو ہم نے ایک علم عطا کیا ہے، تو اس کے پاس جاؤ۔ تو وہ مجمع البحرین میں موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس پہنچے ہیں۔ یہ مجمع البحرین کون سا ہے؟ مفسرین کی کافی اس میں اختلافات، لیکن زیادہ ترجیحی بات یہی ہے کہ جو خلیج فارس میں شط العرب کا کنارہ، جسے شط العرب کہا جاتا ہے، جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں، جہاں عرب تہذیب اور فارسی اور ہندوستانی تہذیب کا ملاپ ہوتا ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی ہے۔ مشرق وسطیٰ یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ الحرام تک کا حجاز اور عرب اور یمن کا علاقہ، اور ادھر مغرب اقصیٰ تک، یہ ابراہیمی تحریک کے ماننے والے لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جس حنیفی تحریک کا آغاز ہوا تھا، علم کا جو ذریعہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ روح کو خدا شناسی کا ذریعہ بنایا تھا، اس کی اساس پر جو تعلیمات چل رہی تھیں، ان تمام کے اس زمانے کے نمائندہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور ابراہیم سے پہلے جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے مظاہر قدرت کے غور و فکر کرنے کا
جو قلبی راستہ اور مشاہداتی علم تھا، جسے انطباعی علم کہا جاتا ہے، جو تمام سابقین کا رہا ہے، مجوس ہوں یا ویدک دھرم ہو، بدھ دھرم ہو یا کنفیوشزم، یعنی مشرقی ممالک کے جتنے بھی طریقہ کار ہیں جنہیں اشراقیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو اس علم کے نمائندہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں، جس کی تفصیلات کل بیان کی گئی تھی دونوں علم کی۔ اب چونکہ یہ ایسا مقام ہے جہاں دونوں کا ملاپ ہوتا ہے، ہندوستان کی اور اس مشرقی علاقے کی نمائندہ قوت ایران، اور ادھر سے تمام مغربی علاقوں اور مشرق وسطیٰ کی نمائندہ قوت عرب، جو عراق اور ایران کے درمیان میں آ کر ایک دوسرے سے ملتی ہیں، دو تہذیبوں کا ملاپ سمندروں میں بھی اور اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان بھی۔ تو اس مجمع البحرین میں مشرق و مغرب کے دو اہل علم، ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا جائے کہ صرف علم کا ایک ہی دائرہ نہیں ہے، علم کے اور بہت سارے دائرے ہیں۔ انہوں نے جو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو اللہ نے کہا علم کے تو بے شمار راستے ہیں، آپ کو تو اللہ پر سپرد کرنا چاہیے تھا، علم کا ایک اور راستہ بھی ہے۔ تو اس راستے کا تعارف کرانے کے لیے خضر سے ملاقات کروائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا ہے کہ حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہاری پیروی کر سکتا ہوں، تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھائیں جو علم آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، انک لن تستطیع معی صبرا، حدیث جو بخاری شریف کی ہے جس میں تفصیل سے حضور نے بیان فرمائی ہے۔ تو خضر نے صاف کہہ دیا کہ میں ایک ایسے علم کے طریقے پر ہوں جو تم نہیں جانتے، اور تم علم کے ایک ایسے طریقے پر ہو جسے میں نہیں جانتا، اس لیے ہمارا دونوں کا اکٹھا ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ میں اپنے طریقے کے مطابق تعلیم دیتا ہوں اور تم اپنے طریقے کے مطابق تعلیم دیتے ہو، تو دونوں طریقۂ کار میں بس تعارف ہی ہوگا، ورنہ کیا ہے، تم میری پیروی پوری نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابراً، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر و استقامت والا پائیں گے، اور میں آپ کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، لا اعصی لک امرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اگر آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے تو میرا ایک ہی بنیادی آپ پر پابندی ہے میری طرف سے کہ فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے، کسی چیز کے بارے میں کوئی سوال نہیں کریں گے اس وقت تک کہ حتیٰ احدث لک منہ ذکرا، جب تک میں از خود تمہیں اس کے بارے میں بیان نہ کر دوں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط مان لی کہ آئندہ میں سوال نہیں کروں گا۔ کل اس پر گفتگو کی تھی کہ سوال اس علم میں جو اشراقی طریقہ یا صائبین کا طریقہ رہا ہے، اس میں سوال ممنوع ہے، کیونکہ قلب کو قلب سے جوڑ کر علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، زبان سے سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ فانطلقا، دونوں چل پڑے، حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، اگرچہ یوشع بن نون بھی ساتھ تھے، لیکن چونکہ جب قرآن حکیم تذکرہ کر رہا ہے تو جو رہنما ہے اور لیڈر ہے اصل میں تو وہی ہے، تو موسیٰ اور خضر کا ذکر ہے۔ یوشع بن نون تو خادم کے طور پر دونوں کے ساتھ، دونوں چل پڑے حتیٰ اذا رکبا فی السفینۃ، دونوں سوار ہوئے کشتی میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سوار ہوئے تو چلتے جا رہے تھے، کشتی گزری پاس سے، تو وہاں ان کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا۔ اندازہ اس سے یہی ہے کہ وہ علاقہ دریا کے پار کا علاقہ تھا، تو اس علاقے کے اندر خضر علیہ السلام کو لوگ پہچانتے تھے۔ کشتی والوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بٹھا لیتے ہیں اور کرایہ بھی نہیں لیں گے، بزرگ آدمی ہیں، ان سے کیا کرایہ لینا۔ یہاں صائبین کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ جو بزرگ اور
جو تو اس میں ان کے لیے احترام کے طور پر ان سے بغیر کسی کرائے کے ان کو سوار کر لیا، تینوں آدمیوں کو، بغیر نول، حضور کے الفاظ ہیں کہ بغیر نول، انہوں نے سوار کر لیا بغیر کسی کرائے اور معاوضے کے۔ جیسے ہی کشتی میں بیٹھے، کشتی چل پڑی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں یہ نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھتے ہی ایک چڑیا آ کر کشتی کے منڈیر پر بیٹھ گئی، اور اس چڑیا نے چونچ بھر کے پانی پیا اور 2-4 قطرے لیے اور اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلا سبق دیا، تیرا علم ہو یا میرا علم ہو، ہم تمام کا، بلکہ کائنات کی تمام اشیاء کا تمام علم، یہ اتنے بڑے سمندر میں سے اس چڑیا نے یہ جو ایک قطرہ پانی کا لیا ہے، ہمارا تمام علم ملا کر بھی اس قطرے سے زیادہ نہیں ہے۔ اس پر یہ دعویٰ کرنا کہ میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، تو یہ تو بالقطعی مناسب نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ یہ بات کہی تھی، تو پہلی ہی تنبیہ جو ہے وہ خضر علیہ السلام کی طرف سے یہ ہوئی کہ تیرا علم ہو یا میرا علم ہو، ہمارے پاس جتنا بھی علم آ جائے، گویا کہ مشرق و مغرب کی تمام اقوام کا، مشرق و مغرب کی اقوام کے 2 بڑے نمائندے موجود ہیں، اور انبیاء سے بڑھ کر کون علم والا ہوگا؟ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہ لوگ کوئی ولی اور کچھ اور بناتے ہیں، یہ کوئی فضول باتیں ہیں، وہ بھی نبی ہیں، ہر قوم کی طرف نبی بھیجا گیا ہے۔ خضر علیہ السلام اس مشرقی علاقے کے نبی ہیں۔ اب انبیاء سے بڑھ کر کس کا علم ہو سکتا ہے؟ دونوں اعلیٰ علم رکھنے والے لوگ، ان کے سامنے یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ چڑیا نے جتنا ایک چونچ مار کر ایک قطرہ پانی کا لیا ہے، تو اس سے بڑھ کر میرا اور تیرا علم، بلکہ کائنات کے تمام افراد کا علم اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کے علم کی مثال تو ایسے ہی جیسے یہ سمندر کا پانی، ویسے بھی علوم کی نسبت پانی سے ہے۔ صوفیاء اکرام کے ہاں تو کائنات میں علوم کا مرکز اور منبع پانی ہی ہے، تو کائنات میں پانی کی مقدار زیادہ ہے، تو پانی، اللہ کا علم تو اتنا وسیع و عریض ہے، بلکہ آگے اسی سورت کے آخر میں کہا جا رہا ہے، اسی علم کی بنیاد پر، چونکہ پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ اصحاب کہف کا قصہ میں کل بیان کر دوں گا، اور انشاءاللہ نہیں کہا، تو وہاں بھی اللہ نے کیا ہے، تنبیہ کی ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ کل کے اوپر کسی بات کو ٹالنا اور انشاءاللہ کہے بغیر کہنا، تو یہ تو اپنے علم کا دعویٰ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اعتماد تھا کہ کل جبرائیل آئیں گے تو ان سے پوچھ کر میں ان کو بتا دوں گا قصہ، تو وہاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات کہی ہے کہ آئندہ سے جب بھی مستقبل کی کوئی بات کرو، وعدہ کرو کسی سے، تو انشاءاللہ کہو کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ علم میں تمہیں بتاؤں گا۔ ایسے ہی یہاں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ، اور پھر آخر میں کہا ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، اگر پورے کے پورے سمندر روشنائی ہو جائیں اور تمام کائنات کے درخت جو ہے قلم ہو جائیں اور وہ اللہ کا علم لکھنا شروع کریں، تو ساری دنیا کیا ہے، فنا ہو جائے گی، اس کا علم لکھا نہیں جائے گا۔ تو علم کی وسعت، اصل میں تو ان تمام واقعات کا، اس صورت کہف کے جتنے بھی واقعات ہیں، ان کا تعلق علوم سے ہے۔ سورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ ہم نے اپنے بندے پر علم کی کتاب نازل کی ہے۔ تو اس کتاب کا بنیادی مقصد ہے کہ جو علمی طور پر کمیاں کوتاہیاں ہیں، یا علم کی جو قرار واقعی حیثیت ہے، وہ سب کو آئینہ دکھایا جائے۔ اب وہ علم نہیں رکھتے تھے اصحاب کہف، ان کا خیال تھا کہ شاید یہ کیسے بعث بعد الموت ہوگا، تو اللہ نے ان کو علم دے دیا، 300 سال رکھ کے دوبارہ اٹھا لیا۔ وہ آدمی جو علم کا دعوے دار تھا کہ میرا خیال ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اس کی فصلیں تباہ و برباد ہوئیں، دوسرا قصہ سنایا تھا، وہاں بھی علم سے متعلق بات، تو یہاں بھی اسی سے متعلق بات ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہی، چڑیا اڑ گئی، پہلا سبق مکمل ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا۔
اب کشتی جا رہی ہے، پہلا سبق تو تھا زبانی، اور وہ زبانی ایک یوں سمجھ لیجئے کہ بنیادی قانون بیان کر دیا کہ تیرا علم ہو یا میرا علم ہو، وہ ایک قطرے سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے اپنے علم کی بنیاد پر فوراً اٹھ کر رد عمل دینا یہ درست نہیں ہے۔ اب آگے اس علم دینے کے بعد ساتھ ہی پریکٹیکل شروع کر دیا اور امتحان شروع ہو گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینا شروع کر دیا، اٹھے اور اٹھ کر اس کشتی کے تختے اکھیڑنے شروع کر دیے۔ قرآن کہتا ہے خرا کہا، اس کشتی کو توڑنے لگے، اوپر جو اس کے تختے تھے توڑ دے۔ ابھی تو سبق دیا تھا کہ بھائی تمہارا اور میرا علم سب مل کر اللہ کے علم سے کیا ہے، ایک قطرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام جلالی آدمی، بہیمیت بھی اعلیٰ درجے کی اور ملکیت بھی، تو ظلم کو کیسے برداشت کریں؟ علم ہوگا سو ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بغیر کرائے کے ہمیں سوار کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے، حدیث میں آتا ہے، وہی جو تفصیلی حدیث بخاری میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خضر علیہ السلام سے کہ اب یہ کشتی والوں نے ہم پر احسان کیا، مفت میں ہمیں یہاں کشتی میں سوار کرا لیا، اب یہ ان کے ساتھ کوئی اچھا احسان ہے کہ ان کی کشتی توڑنا شروع کر دیا۔ اب یہ توڑنا کوئی درست بات تو نہیں ہے۔ پھر اگلی بات بھی کہ کشتی میں ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علم کی کون سی قسم ہے کہ اخرقتھا لتغرق اہلھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کشتی توڑ رہے ہیں خضر سے کہ تاکہ یہ کشتی والے سارے زمین دریا میں غرق ہو جائیں، تو غرق کر رہے ہیں ان کشتی والوں کو، لتغرق اہلھا۔ یہ اسی پر بات ہوتی تو بات چلو گزارا ہو جاتا ہے۔ آگے موسیٰ نے بڑا سخت جملہ کہا، لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت ہی بھاری کام کیا ہے، بڑا غلط کام کیا ہے کہ کشتی توڑ دی۔ استاد ہے تو اپنی جگہ پہ، موسیٰ علیہ السلام آرام سے کیسے بیٹھے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے تو کیا ہے، بہت بڑا بھاری کام کیا ہے، مفت میں انہوں نے سوار کرایا، کشتی میں ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو اور ہمیں بھی سمندر میں غرق کر رہے ہو، لقد جئت شیئا امرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، الم اقل، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا، تیرے اندر صبر نہیں ہے۔ علم کی بات ابھی تو بتلائی تھی، اور ابھی پھر کیا ہے، اس پر اعتراض جڑ دیا کہ کشتی توڑی، کیوں توڑی؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی خیال آیا کہ واقعی داخلہ اسی شرط پر ہوا تھا اس سکول میں، تو اس کی پہلی دفعہ ہی کیا خلاف ورزی کی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا کہ میں نے شرائط داخلہ کون کون سی منظور کی ہیں، تو میں ذہن سے نکل گیا، اس لیے میری بھول پر میری پکڑ مت کیجیے، لا تؤاخذنی، میرا مواخذہ مت کیجیے، بھول چوک ہو جاتی ہے، بما نسیت، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میں جو سیکھنے کے لیے آیا میں ہوں، اب میرے اس معاملے میں میرا کام مشکل مت بنائیے۔ جس علم کو اللہ نے کہا تھا کہ میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس علم سیکھنے جاؤ، تو میں علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور یہاں اگر یہ سوال پر آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو میرے لیے تنگی مت پیدا کریں کہ مجھے یہاں سے اپنے سکول سے خارج کر دیں۔ خیر، خضر علیہ السلام نے نظر انداز کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کشتی اس کے بعد وہ علاقہ جس سے گزر گئی، اس کے بعد وہ اتر گئے وہاں سے، فانطلقا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر وہاں سے چل پڑے۔ اب ایک بستی کے قریب پہنچے تو باہر میدان میں حتیٰ اذا لقیا غلاما، بچے کھیل رہے تھے، تو ان بچوں میں ایک بچہ چھوٹا غلام نابالغ ہی ہے، وہ بچہ بھی کھیل رہا تھا، تو ان دونوں کی اس سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچے کو پکڑا اور گردن مروڑی اور مار کے پھینک دیا، اور خضر علیہ السلام نے فقتلہ، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ کشتی توڑنا تو چلو الگ بات تھی، یہاں بندہ مار دیا، اور اس پر یہ ہے کہ سوال نہیں کرنا۔ بھلا ابراہیمی تحریک کا نبی ظلم دیکھے
اور اس ظلم کے اوپر کسی قسم کا رد عمل نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کا بنیادی ہدف تو ظلم کا خاتمہ ہے۔ وہاں بھی انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تھی کہ یہ کشتی کے اوپر تختہ توڑ کر کشتی والوں پر بھی ظلم ہے، اور پھر سب سے بڑا ظلم ہم پر ہے کہ جتنے کشتی میں سوار ہیں وہ غرق ہو جائیں گے۔ تو یہاں تو انہوں نے پکڑ کر کیا ہے، بچہ ہی مار دیا، قتل کر دیا، فقتلہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تو نے ایک انسانی جان جو بالکل پاکیزہ تھی، نابالغ بچے کا کیا جرم ہوتا ہے، تو ایک نابالغ بچہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا اس کو تو نے قتل کر دیا، بغیر نفس، بغیر قصاص کے۔ چلو اگر قصاص کا قانون ہے، جی ابراہیمی تحریک سے قصاص کا قانون نافذ ہو چکا تھا، تو اب کسی کو چونکہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جو 10 اصول تورات میں آئے ہیں ان میں دوسرا تیسرا اصول ہی ہے کہ لا تقتلوا النفس التی حرم اللہ الا بالحق، کسی انسانی جان کو جس کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو نے تو کیا ہے، ایک پاکیزہ بچہ جان، صاف ستھری جان قتل کر دی بغیر کسی عوض کے۔ اور یہاں پہلے سے زیادہ سخت جملہ موسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا کہ لقد جئت شیئا نکرا۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا تو نے انتہائی نامعقول بات کی ہے۔ پہلے تو کہا تھا امرا، بھاری بات کہی ہے، اور یہاں کہا کہ بالکل خلاف عقل۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی نے جرم نہ کیا ہو اور پھر اس کے باوجود انسان مار دیا جائے۔ تو انتہائی اجنبیت والی بات، منکر بات، نامعقول بات کی ہے۔ منکرات جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نامعقول ہوتے ہیں جی۔ اسی لیے مولانا سندھی نے معروف اور منکر کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ معروف وہ ہے جو معقول بات ہے، اور یعنی اس دور کے تمام انسانی عقلاء اس پر متفق ہیں کہ وہ اچھی بات ہے، سچ بولنا، عدل کرنا، دوسرے کے لیے خیر خواہی کرنا، یہ معروف ہے۔ اور جتنی بھی نامعقول بات ہے وہ منکر ہے، کہ تمام لوگوں کا اتفاق ہے، تمام مذاہب کا، تمام اسکول آف تھاٹس کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، غلط بات ہے، غیر معقول بات ہے، منکر ہے۔ جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، کم تولنا، ظلم کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو تم نے انتہائی نامعقول بات کی ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو تم نے پھر خلاف ورزی کی ہے قانون کی۔ پیچھے تو صرف اتنا جملہ کہا تھا کہ ان الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا، اور یہاں کہا الم اقل لکا، یہ لکا کا مزید تاکید کا اضافہ کر دیا، اشارہ کر کے تجھے میں نے نہیں کہا تھا، وہاں تو کہا تھا میں نے کہا تھا کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کرے گا، یہاں لکا بھی کہا اور انا کا بھی کہا۔ لام بھی جب آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے، اور انا بھی تاکید کے لیے آتا ہے، اور کا جو ضمیر ہے مخاطب کی وہ بھی ڈبل لائے ہیں یہاں پر۔ تو خضر علیہ السلام نے مزید تاکید کے ساتھ کہا قال الم اقل لکا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتا۔ عملی کام کوئی بھی میں کرتا ہوں تو کیا ہے، فوراً اعتراض جڑ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ خیال آیا کہ واقعی غلطی ہو گئی، کہنے لگے ان سألتک عن شیء بعدہا، پہلے تو معذرت کر دی بھولنے کی، اس کے بعد ٹھیک ہے میں اب ڈسپلن کی پاسداری کروں گا، آئندہ ایک موقع اور مجھے دے دیں کہ ان سألتک عن شیء، اس کے بعد اگر میں آپ سے کسی قسم کا کوئی سوال کروں بعدہا تو فلا تصاحبنی، پھر ٹھیک ہے تم مجھے اپنا ساتھی نہ بنانا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری طرف سے آپ معذور ہوں گے کہ آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، ظاہر ہے کہ میں نے ہی خلاف ورزی کی ہے جی، اس لیے جو ہے ایک موقع اور دے دیں۔ خضر نے کہا ٹھیک ہے چلو، فانطلقا، پھر دونوں چل پڑے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ، یہاں تک کہ چلتے چلتے بستی والوں کے پاس پہنچ گئے، بستی میں چلے گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تو بھوک لگی ہوئی تھی بڑی پرانی جی، جب مجمع البحرین سے آگے 24 گھنٹے گئے تھے
تو وہاں اپنے جوان سے یوشع بن نون سے کہا تھا کہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، کہ بھئی وہ کھانا لاؤ، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جی وہ جو مچھلی تھی وہ تو سمندر میں چلی گئی تھی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو کھانے کا کہاں فکر، وہاں تو یہ تھا کہ وہاں پہنچنا ہے، اس لیے واپس وہاں چل پڑے۔ ایک تو وہ 24 گھنٹے دوبارہ چل کے آئے، پھر وہاں سے آگے خضر کے ساتھ، اب استاد کھلائے گا تو بندہ کھائے گا نا جس کے ساتھ ہے، جی جو پڑھانے والا ہے اس کو ملے گا تو اس کو ملے گا۔ تو اب وہاں کشتی میں معاملہ ہوا، پھر وہاں سے بستی میں پہنچے تو اب شدید بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہاں بستی میں پہنچ کر استطعما اہلہا، انہوں نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا کہ بھئی ہمیں بھوک لگی ہوئی ہے، تو ہمیں مسافر آدمی ہیں، دور سے آئے ہیں، تو کھانا کھلاؤ۔ کشتی والوں نے تو خضر کو پہچان کر کے مفت میں سوار کرا لیا، ان کا خیال تھا کہ اس بستی میں آئے ہیں تو یہاں بھی کیا ہے، لوگ مہمانی کرتے ہی ہیں۔ استطعما اہلہا، لیکن وہ اتنے کوئی سرمایہ پرست اور بخیل اور کنجوس تھے کہ قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ ان کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے، حالانکہ مہمان کو تو بغیر پوچھے کھانا کھلانا تھا، لیکن وہ کھلانا مانگ بھی رہے۔ استطعما باب استفعال ہے، انہوں نے طلب کیا، کھانا مانگا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی ہمارے پاس کھانا وانا نہیں ہے۔ اب بستی میں چلتے جا رہے ہیں، سارے شوم اور بخیل جمع ہیں، کوئی آدمی بھی کھانا کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بستی کے آخر میں پہنچتے ہیں تو فوجدا فیہا جداراً، وہاں انہوں نے خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے، وہ باہر کی طرف کو جھکی ہوئی ہے، یرید ان ینقض، ایسی دیوار دیکھی کہ جس کا ارادہ تھا کہ گر جائے، یعنی گرنے کے قریب تھی، ان ینقض۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا کہ چلو یہ دیوار سیدھی کر دے، جی فاقامہ، انہوں نے وہ دیوار کیا ہے ٹیڑھی ہو رہی تھی، اس کو سیدھا کر کے اس کو کوئی ٹیک شیک لگا کر اس کو ٹھیک کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی تو بھوک عروج پر تھی، اور ادھر سے کیا ہے کھانا وہ دے نہیں رہے، تو اب ایک سوال تو پیدا ہوتا تھا نا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت، اگر آپ چاہتے تو لاتخذت علیہ اجرا، استاد جی کھانا ہی لے لیتے، دیوار بنانے کا معاوضہ لیتے۔ یہ اتنے لوگ بخیل کنجوس جو ہیں، ان کا ایک تو کھانا نہیں ہمیں کھلایا، دوسرا ان کی دیوار مفت میں آپ نے ٹھیک کر دی، تو اس کا آپ معاوضہ لیتے، اور معاوضہ لے کر دیوار ٹھیک کرتے تو معاوضے میں کھانا ہی لے لیتے۔ لاتخذت علیہ اجرا، خضر نے کہا بھی تیرا میرا نبھاؤ نہیں ہو سکتا، تیرا اس یونیورسٹی سے داخلہ خارج ہے۔ قال، خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی کا ملحہ آ گیا، اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس علم کو تو سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوال نہیں کرنا، اور تم نے سوالات کی بھرمار کی ہوئی ہے، تیسرا سوال ہو چکا ہے، اور تو نے خود کہا تھا کہ تیسرا سوال کروں تو مجھے چھٹی۔ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہاں سے تمہارا خارجہ ہے۔ البتہ تینوں واقعات جس پر تو نے سوالات کیے ہیں، میں اس کی اصل حقیقت تمہیں بتانا چاہتا ہوں، جی سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں عنقریب تجھے بتلاؤں گا جس پر تو صبر نہیں کر سکا تھا، جن سوالات پر، تو ان سوالات کے جوابات اور اس کی تعبیر اور اس کی حقیقت تمہیں بتاؤں گا۔ اما السفینۃ، سب سے پہلے تو کشتی والا معاملہ ہے کہ کشتی پر تم نے سوال اٹھایا تھا کہ اخرقتھا لتغرق اہلھا، تو حضرت خضر نے کہا دیکھو یہ کشتی جو ہے فکانت لمساکین، یہ کشتی غریب آدمیوں کی، مسکینوں کی تھی، وہ اس کے مالک تھے۔ یعملون فی البحر، وہ مزدوری کرتے تھے سمندر میں، لوگوں کو ادھر سے ادھر لے جاتے تھے، کرائے سے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ تو غریب مسکین لوگوں کی یہ کشتی تھی۔ مسکین عربی میں اسے کہتے ہیں کہ جو کام کاج محنت مزدوری تو کرتا ہے، لیکن مزدوری سے اس کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، ٹوٹا ہوا جسے کہتے ہیں، خسارے میں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغ ہے اور کر نہیں سکتا، اور مسکین مزدور ہوتا ہے، کام کاج کرتا ہے
لیکن تمام تر کام کاج کرنے کے باوجود بھی اس کا خرچہ گھر کا پورا نہیں ہوتا، اسے مسکین کہا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ یعملون فی البحر، یہ دریا میں کشتی میں محنت مزدوری کرتے ہیں، تو غریب آدمیوں کی بیچاروں کی کشتی تھی۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میرا ارادہ یہ ہوا کہ اس کشتی میں ایک عیب پیدا کر دوں، کوئی خرابی پیدا کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، یہ کشتی جدھر جا رہی تھی، نئی کشتی انہوں نے ابھی بنائی ہے، اور یہ بیچارے مزدوری کرنے کے لیے لے کر نکلے ہیں۔ آگے جس جگہ پر جا رہے ہیں وہاں کا حکمران بڑا ظالم ہے جی، اور وہ ایسا ظالم ہے کہ یأخذ کل سفینۃ غصبا، ہر صاف ستھری اور اچھی کشتی کو وہ کیا ہے، غصب کر لیتا ہے۔ اس نے اہلکار بنائے ہوئے ہیں کہ جیسی لنگر انداز ہو کشتی اور اچھی صاف ستھری نئی بنی ہوئی ہو تو اس کو اس کے اہلکار قبضہ کر لیتے ہیں، غریبوں سے چھین لیتے ہیں جی۔ اب میں نے کیا کیا، کشتی کو عیب والا بنا دیا، پھٹا اکھیڑ دیا اس کا ایک۔ تو اب یہ ہے کہ جب وہاں کشتی پہنچے گی تو وہ اس کے اہلکار دیکھیں گے بھی یہ تو ٹوٹی ہوئی کشتی ہے، تو اس لیے اس کو غصب نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے بغیر معاوضے کے ہمیں کشتی میں سوار کرایا تھا، تو میں نے ان پر احسان کر دیا کہ بجائے پوری کشتی کے چھن جانے کے، کم از کم ان کی کشتی برقرار رہے اور وہ اپنا کاروبار کرتے رہیں، ورنہ کشتی چھن گئی تو بیچارے مزدور جو ہیں وہ کیا کمائیں گے۔ تو یہ تو میں نے عین عدل کیا ہے، نہ کہ تمہارے خیال کے مطابق میں نے ان کی نئی کشتی توڑی ہے تو ظلم ہو گیا۔ ظلم اور عدل نسبتی ہوتے ہیں۔ پہلا سبق، نسبت سے چیز نوعیت بدل جاتی ہے، اور لیڈر اور رہنما کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس نسبت کی صحیح پہچان پیدا کرے جی۔ کوئی آدمی اگر ایک محدود ماحول میں دیکھیں تو وہ ظلم ہے، اگر صرف کشتی کے دائرے میں دیکھیں اور اب تک کے جو واقعات ہیں ان کو سامنے رکھیں کہ بغیر کرائے کے کشتی میں سوار کرایا اور پھر ان کی کشتی توڑنے آدمی لگ جائے، تو یہ اس محدود کشتی کے دائرے کے اندر یہ ظلم ہے۔ لیکن خضر نے پہلا سبق یہ دیا کہ ایک رہنما اور لیڈر کو ظلم اور عدل کا فیصلہ محدود سطح پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کشتی آ کہاں سے رہی ہے، ان کے حالات کیا ہیں، اور جا کہاں رہی ہے، اس کا جغرافیہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وہاں دیکھے کہ جس جگہ جا رہی ہے وہاں اس کو کیا چیلنج درپیش ہے، اور پھر حکومتوں کا جائزہ لینا بڑا ضروری ہے۔ حکومت ظالم تو نہیں ہے جی، ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے تو اس آدمی کے لیے عدل یا ظلم کا تعین تو سسٹم سے ہوتا ہے، حکمران سے ہوتا ہے، تو حکمران اس کے ساتھ کیا رویہ رکھے ہوئے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ پھر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر مجموعی طور پر پھر فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ ظلم ہے یا عدل ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ تم کہتے تھے کہ یہ ظلم کیا ہے، لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، یہ جیسے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بغیر کرائے کے کیا تو تم نے بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ۔ اب میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے یا بھلائی کی ہے جی؟ تو محدود اور سطحی واقعات کو دیکھ کر ظلم کا پراپیگنڈا کر دینا، یہ تو پاکستان کے صحافیوں کا کام ہے، یہاں کے جھوٹ پھیلانے والوں کا کام ہے جی۔ جو ظلم کے اعلی کار ہوتے ہیں وہی یہ بات کرتے ہیں، لیکن جو صحیح شعور اور عقل اور علم رکھنے والا ہے وہ بہت سارے منظرناموں کو دیکھتا ہے، بین الاقوامی حالات کو، قومی حالات کو، ملکی حالات کو، اور وہاں جتنے لوگ حرکت کر رہے ہیں ان کے رویوں اور ان کے کردار کو جی۔ ورنہ نیک آدمی تو بس ظاہری چیز کو دیکھ کر اس کے پیچھے ٹوٹ پڑتے ہیں جی، کہ یہ بڑا ہی نیک ہے، بڑا ہی اچھا ہے۔ اس لیے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کسی نے کہا فلانا آدمی بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، انہوں نے کہا تمہارا پڑوسی ہے، تم نے اس سے کاروبار کیا ہے، اس کے ساتھ کوئی لمبا سفر کیا ہے دور دراز کے علاقے کا جی؟
ایک انسان کی پہچان کے لیے جو کرائٹیریا یا معیار مقرر کر رہے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہیں جن کا تعلق انسانی سماج کے یعنی ارتفاق ثانی کے ساتھ بھی ہے، گھر ساتھ ہے جی، معاملہ ارتفاق ثالث کے ساتھ بھی ہے، اور قومی معاملہ بھی کہ سفر کیا ہو دوسرے علاقوں کا۔ قریب کے سفر کی بات نہیں ہو رہی، قریب کے سفر میں تو 1 دن 2 دن آدمی بڑا شریف رہتا ہے ساتھ، لمبا سفر ہو نا مہینے 2 مہینے کا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھی دوسرے ملک گئے تھے، تو یہ ساتھیوں کا خیال کرتا ہے یا اپنا ہی سب کچھ پیٹ بھرتا ہے؟ تو ان تمام حالات کا علم ہوگا تو پھر کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلا سبق خضر نے دیا کہ تم بڑی جلدی جذبات سے کیا ہے رائے قائم کر لیتے ہو، ہاں جی، ایسا نہیں ہے، بلکہ منظرنامہ پورا دیکھو اور پھر اس کے بعد کیا ہے فیصلہ ہونا چاہیے۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، تو میں نے تو ان کے ساتھ احسان کیا ہے کہ کشتی کو اب کوئی ظالم بادشاہ قبضہ میں نہیں لے سکتا۔ اب یہاں جملہ استعمال کیا ہے خضر علیہ السلام نے، اردتو، میں نے ارادہ کیا، کیونکہ اس قرۂ ارض سے متعلق یہ امور تھے کہ بادشاہ کا پتہ چلانا انسان کے بس میں ہے جی، یہ افراد جو کشتی کے مالکان ہیں ان کا پتہ چلانا بھی انسان کے بس میں ہے، تو حالات کا شعور اور طریقہ معلوم کرنا، اس کے وہاں کے کرداروں کو جانچنا، یہ انسان رہنما کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے اور اس کے مطابق کوئی رائے قائم کرے۔ اگلی جگہ پر اگلے جتنے دونوں مسئلے آ رہے ہیں وہاں اردتو کا لفظ نہیں ہے، وہاں اردنا کا لفظ ہے، بلکہ دوسرے میں اردنا کا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، باقی رہا وہ بچے والا معاملہ، اس پر تم نے سوال اٹھا کر کہا تھا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، تم نے نامعقول بات کی ہے، ذرا سنو کہ عقلی بات ہے یا نہیں۔ أَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے جو دونوں والدین تھے، ماں باپ، وہ مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا، خشینہ کا لفظ کہا ہے جی، وہاں تھا اردت ان اعیبہا، اور یہاں یہ کہ خشینہ، ہم ڈرے کہ ان یرہقہما طغیانا و کفرا، کہ یہ بچہ جب بڑا ہو تو ان دونوں کو ان کا سرکش اور باغی بنے اور ان کو بھی کفر کی طرف لے جائے۔ اولاد کی محبت میں انسان اندھا ہو جاتا ہے تو وہ اس کی خرابیوں کو نظر انداز ہی نہیں کرتا، بلکہ بسا اوقات اس کی خرابیوں کے پیچھے ہی دوڑنے لگتا ہے۔ تو والدین مومن تھے، بچہ اگر نالائق ہے، اس کی جبلت اور فطرت جی اس کے اندر خبث تھا، خضر علیہ السلام نے جب نظر دوڑائی اس کے اوپر تو اس کا وہ خباثت مستقبل میں جو اس کا ہونے والا واقعہ لوح محفوظ پر موجود تھا، جو کچھ وہ کر سکتا تھا، مشاہدہ کر لیا خضر نے، اور یہ مشاہدہ اکیلے بس کی بات نہیں ہے، یہ مالا اعلیٰ کی قوتوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ جہاں فرشتوں کا، مالا اعلیٰ کا اجتماعی عمل ہو، وہاں قرآن حکیم خشینہ کا لفظ استعمال کرتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ تو فخشینہ ان یرہقہما، کیونکہ اس مالا اعلیٰ کے سامنے تو لوح محفوظ لکھی ہوئی ہے کہ یہ بندہ مستقبل میں کیا کیا کام کرے گا، اور اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آج اگر جین انسانوں کے معلوم کر کے موروثی امراض کا علم حاصل کر لیتے ہیں تو جو روح والے اولیاء اللہ ہیں وہ کیا ہے، روح کو دیکھ کر روح کیا کیا کرے گی، اس کے اندر کون سے مرض ہیں وہ معلوم نہیں کر سکتی جی۔ انبیاء علیہم السلام کا، بالخصوص سابقین انبیاء، حنیفی انبیاء کو بھی معلوم ہو جاتا ہے، لیکن وہ ظاہری قانون کو سامنے رکھتے ہیں، اس کو ظاہر بہت کم کرتے ہیں۔ لیکن جو سابقین انبیاء ہیں ان کے سامنے بھی جو روح کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو جہاں ضرورت ہو وہاں اس کو واضح بھی کر دیتے ہیں۔ اب جب مشاہدہ کیا کہ اس کی روح کے اندر تو یہ خرابی ہے کہ یہ اگر زندہ رہا تو اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے جانے کا باعث بنے گا، ان کو بھی یہ غلط راستے پر ڈال دے گا، اس کا تو بیج ہی خراب ہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ نسل اتنی بگڑ چکی ہے کہ وَلَمْ يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا،
اے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی اولاد بھی پیدا ہوگی تو وہ بھی کیا ہوگی؟ فاجر ہوگی۔ تو عذاب الہی سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں اس بچے کا معاملہ ہے کہ اس بچے نے پورے والدین کو، گھرانے کو تباہ و برباد کرنا تھا۔ ان یرہقہما طغیانا و کفرا۔ حضرت شاہ عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ علیہ جو پیر و مرشد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم راہی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کا کشف بڑا مشہور ہے۔ یہ حکیم نور الدین جو قادیانی کا خلیفہ بنا، جی یہ کشمیر کے مہاراجا کا مشیر تھا، طبیب تھا، تو وہ بیمار پڑ گیا تھا، تو علاج معالجے اور دعا کرانے کے لیے یہ حکیم نور الدین حضرت شاہ عبد الرحیم سرساوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ حکیم نور الدین مدرسہ مظاہر العلوم کا فارغ التحصیل اور شاہ اسحاق صاحب دہلوی کا شاگرد رہا ہے، سند لے اس کے پاس۔ اس وقت تک ابھی کوئی گمراہی کی بات نہیں تھی، تو وہ حضرت کے پاس آیا، جو وظیفہ بتانا تھا حضرت نے بتایا، اور پھر حضرت نے فرمایا نور الدین تمہارے ماتھے پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا، گمراہیاں پھیلائے گا، اور تم اس کے جانشین اول ہو گئے۔ لوح محفوظ پہ تو لکھا ہوا میں تمہارا یہی دیکھ رہا ہوں، باقی تمہیں میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اس سے بچ کر رہنا۔ جی ہونا تو وہی ہے جو لکھا ہوا ہے، لیکن میں تمہیں تنبیہ کر رہا ہوں۔ اب اس واقعے کے 20 سال بعد وہ جی قادیانی کا وہ خلیفہ بنا اور اس کا نمائندہ بنا، جی خلیفہ اول، تو وہ حضرت نے کیا 20 سال پہلے بتلا دی یہ بات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جتنی پیشین گوئیاں ہیں قیامت تک، وہ بھی مستقبل کے واقعات آپ کو مشاہدہ کرائے گئے تو آپ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی خشینہ ان یرہقہما، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ بڑا ہو کر سرکشی کرے گا اور اپنے والدین کو بھی کفر تک لے جائے گا۔ ہما فاردنا، اب پورے مالا اعلیٰ نے فیصلہ کیا ہے، تمام فرشتوں نے۔ ظاہر ہے اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے، اس لیے کہ آخر میں خضر نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی کام اپنی دل کی مرضی سے نہیں کیا، اپنے رب کے حکم سے کیا ہے۔ فاردنا، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان یبدلہما ربہما، کہ رب تبارک و تعالیٰ ان دو مسلمان آدمیوں کے، مومنین ماں باپ کے کا جو رب ہے، وہ ان کے لیے اس بچے کی جگہ پر کوئی اور بچہ عنایت کرے۔ اب اس پورے نظام میں ان والدین کے ایک ہی بچہ زندہ رہنا ہے، اگر یہ زندہ رہتا ہے تو دوسرا بچہ پیدا نہیں ہوگا، اور اگر یہ مر جاتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا بچہ پیدا ہوگا اور وہ نیک ہوگا، تو اس کو راستے سے ہٹانا ضروری تھا۔ اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ ان والدین کے لیے ان کے رب نے بدل تبدیلی پیدا کر دے، خیرا منہ زکاتن، اس بچے سے زیادہ بہتر پاکیزہ اور وہ اقرب رحمہ، اور انتہائی شفقت اور رحمت والا ہو جو اپنے والدین پر۔ چنانچہ جب یہ بچہ قتل کر دیا تو انہی والدین کے ہاں بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس لڑکی کی شادی آئندہ آنے والے ایک نبی سے ہوتی ہے، اور اس سے پھر آگے انبیاء کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو یہ پوری لین بدلنی تھی۔ اگر یہ ٹریک چلتا ہے تو نہ صرف والدین کو کفر کی طرف لے جائے گا بلکہ آگے بھی اس کی اولاد میں بھی کفر، تو اس لیے اس کو یہیں سے کٹ کر دو۔ اور دوسری لائن جو ہے، بچی پیدا ہوئی اور اس سے آگے انبیاء کا سلسلہ چلا، تو ہم نے ارادہ کیا، مالا اعلیٰ کو اللہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ یہ تبدیلی اکیلے خضر کا کام نہیں تھا، یہ ایک اجتماعی کام ہے، ٹیم ورک ہے، اور اس ٹیم ورک میں خضر کا اتنا ہی کام تھا کہ اس بچے کو کیا ہے، کاٹ دے۔ اب نیا ماں باپ کے ہاں بچے کا حمل ٹھہرنا، اس کی پرورش ہونا، اس بچی کا پیدا ہونا، اور پھر اس کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت کا نظام بننا، تو ظاہر ہے کہ یہ اکیلے خضر کا کام تو نہیں ہے نا، یہ تو باقی جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ان کاموں کے لیے مقرر کیے ہیں وہ ان کی ذمہ داری۔ تو چونکہ جہاں ٹیم ورک ہو
تو وہاں کیا ہے، اردنا کا لفظ استعمال کیا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے۔ وہاں کشتی توڑنے کے معاملے میں اردتو کہا ہے، میں نے ارادہ کیا، اور یہاں کہا اردنا۔ جہاں تک تیسرا معاملہ ہے دیوار والا، امل جدارو، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ، یہ دیوار اس شہر کے دو غریب ترین بچوں کی، یتیم بچوں کی تھی، ان کا والد فوت ہو چکا تھا، یہ بیچارے ابھی بہت چھوٹے تھے، کام کاج نہیں کر سکتے تھے۔ وکان تحتہ کنز لہما، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کے لیے ان کے باپ نے خزانہ محفوظ رکھا ہوا تھا۔ پرانے زمانے میں بینک شینک کہاں ہوتے تھے، وہاں تو چیزیں جو ہیں یا تو زمین میں گاڑ دیتے تھے یا کسی دیوار کے اندر کوئی جگہ بنا کر وہاں دیگ شیک کے اندر سونا چاندی رکھتے تھے۔ تو اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں بچوں کی ملکیت۔ وکان ابوہما صالحا، اور وہ اس نے رزق حلال سے کمایا تھا، ان دونوں کا والد بھی کیا تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تو وہ خود بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا اور مال بھی رزق بھی پاکیزہ تھا۔ اب کیا ہوا، وکان ابوہما صالحا فاراد ربک، تیرے رب نے یہ ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر نے کہ تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یبلغا اشدہما، یہ دونوں جوان ہو کر اپنی طاقت اور قوت پکڑ لیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور جب یہ مضبوط اور طاقتور ہو جائیں تو دیوار تو پہلے ٹیڑھی ہوئی ہے تو گر جائے گی، گرے گی تو نیچے خزانہ نکل آئے گا، تو یہ اپنا خزانہ سنبھال لیں گے۔ اور اگر اس وقت یہ گر جائے جب یہ بچے ہیں تو بستی والوں کا تو تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو اتنے شوم اور بخیل اور سرمایہ پرست ہیں کہ کسی مہمان کو روٹی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے، بد اخلاق ہے۔ اور اگر اس وقت دیوار گرتی ہے تو یہ ساری بستی والے ٹوٹ پڑیں گے، یہ خزانہ لوٹ کے لے جائیں گے، تو ان غریب بچوں کا رزق جو ہے وہ دوسرے لوگ چھین لیں گے، اور پھر جو اس کے والد کی نیکی ہے وہ بھی کام نہیں آئے گی۔ اور پھر یتیم بچوں سے معاوضہ طے کرنا، وہ تو بیچارے خود یتیم ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ بستی والے کیا سلوک کرتے ہوں گے، تو ان سے معاوضہ طے کرنا کہ بیچارے خود تو کھا نہیں سکتے ہمیں کھلائیں، تو دیوار کا معاوضہ لینا، تو یہ بھی بات کیا ہے، غلط ہے۔ تو یہ ساری باتیں بیان کر کے رحمتم من ربک، تیرے رب کی طرف سے یہ رحمت تھی، ان بچوں پر شفقت تھی۔ والدین کی نیکی اولاد کے کام آتی ہے، تو والدین نیک تھے تو ان کی نیکی جو ہے اولاد کے کام آ رہی ہے، تو اس کی نیکی کے اثر سے اسی لیے کہتے ہیں والدین کی برائی بھی اولاد کے سر مڑتی ہے، اس کے اثرات بھی آتے ہیں، اور والدین کی نیکی بھی اپنی اولاد پر اثر کرتی ہے۔ بسا اوقات کوئی آدمی خود اپنی طاقت اور توانائی سے کسی جرم سے نکل جاتا ہے، لیکن اس جرم کی سزا آگے اولاد کو ضرور ملتی ہے۔ اس لیے نیک اور صالح ہونا نہ صرف اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بلکہ اس کے اولاد کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ اب اس پورا منظرنامہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ اصل واقعہ تو وقوع پذیر ایسے ہوا ہے۔ یہاں ارادہ ربو کا لفظ استعمال کیا، بچوں کا بڑا ہونا اور پھر کسی وقت جا کر اس کا دیوار کا گرنا، تو یہ براہ راست اللہ کا حکم ہے۔ تو تینوں جگہوں پر تین جملے الگ الگ استعمال کیے ہیں خضر نے، اردت، اردنا، ارادہ ربو کا، تینوں واقعات کی حقیقت بیان کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا مہربانی جاؤ اپنے گھر، اب آئندہ تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ ہمارا بھائی موسیٰ اور کچھ چپ رہتا تو ہمیں کوئی اور نئی باتیں اور نیا علم معلوم ہوتا۔ تین ہی پر معاملہ کیا ہو گیا، بس کر گیا۔ ہمیں علم کے بہت سارے اور پہلو یہاں سمجھ میں آئے خضر علیہ السلام سے، تو حضور نے فرمایا لوددنا، ہم بڑی خواہش کرتے ہیں کہ کاش کہ موسیٰ مزید چپ رہتے تو اور بہت سارے واقعات کا ہمیں علم ہو جاتا۔ ساری واقعات بیان کرنے کے بعد کہا وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنے حکم سے، اپنی خواہش سے نہیں کیا، جو بھی کچھ کیا ہے رحمتم من ربک،
تیرے رب کی رحمت اور اس کے حکم سے کیا ہے۔ تو جب میں کوئی کام رب کے حکم سے کر رہا ہوں تو وہ ظلم کیسے ہو سکتا ہے جی۔ اب یہاں دوسرے واقعے کے اندر بھی، جیسے کشتی والے واقعے کے اندر ایک رہنما کا کام یہ ہے، ایسے ہی ایک رہنما کا کام یہ ہے کہ انسانوں کی صلاحیتوں کا اندازہ لگائے جی۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ یا حکمران ارتفاق ثالث کی بحث میں ایک آدمی میں ایک کام کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، آپ اس کے وہ کام سپرد کریں گے، کام کا بیڑا غرق ہوگا۔ اس کو افراد کی پہچان ہونی چاہیے، ان کے کاموں کی مہارت اور صلاحیت کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر ان کے ذمے کام لگنا چاہیے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو کرو۔ تو کام اگر خراب کرنا ہے تو نالائق کے سپرد کر دو، اور کام اگر صحیح کرنا ہے تو کسی لائق کے سپرد کرو کام۔ تو افراد کی چھان پھٹک، ان کی جو قرار واقعی حیثیت ہے، کس درجے کا کام کرنے کی اور کس درجے کی جبلت رکھتے ہیں، اس لیے شاہ صاحب نے پورا مستقل جبلت پر باب باندھ کر جبلت کی حقیقت واضح کی ہے کہ اس کی بہیمیت کیسی ہے، اس کی ملکیت کیسی ہے جی، کس تناسب سے اس کی جی وہ ہے۔ تو جب تک یہ شناخت نہ کی جائے تو اس وقت تک کام نہیں ہو سکتا۔ حضور نے ابو ذر غفاری کو دیکھا تو اسے کہا، دیکھو لا تسأل الامارہ، حکمرانی کا کوئی کام مت کرنا، سوال مت کرنا، انک ضعیف، تو ضعیف اور کمزور آدمی ہے جی۔ اور اسامہ ابن زید کو دیکھا تو اس کے بارے میں کہا کہ انہ کان لخلیقا للامارہ، وہ تو حکمرانی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اس کو اگر 21 سال کے لڑکے کو جی بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پر سپہ سالار بنا دیا تو اس کی اس مینجمنٹ کی صلاحیت کی وجہ سے بنا دیا۔ تو جب تک صلاحیتوں کا نہ پتہ ہو اس وقت تک نظم و نسق درست طور پر قائم نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی میں کام کی ایک کیپیسٹی ہے، جتنی ہوگی اس کے مطابق ہی اس سے کام لیا جائے گا۔ ایسے ہی اگلے واقعے کے اندر بھی جی، وہاں بھی معلومات ہونی چاہیے تھی نا۔ بستی میں بس صرف کھانے کا معاوضہ مانگ لو، بستی کے حالات کا علم ہونا چاہیے۔ بستی کے بخیل لوگ ہیں، اور ان بخیل لوگوں سے کیا ہے، یہ امید رکھنا کہ دیوار گرے اور یہاں سے خزانہ نکلے اور ان کی ضروریات پوری ہوں، یہ لوٹ کر لے جائیں، تو بچوں کے اوپر بڑا ظلم ہے۔ تو معلومات ہوں گی تو صحیح فیصلہ آدمی کر سکے گا۔ تو تینوں واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک محدود منظر کو سامنے رکھا اور اس کے مطابق عدل یا ظلم کی بات کی، اچھائی یا برائی کا، بر یا اسم کا فیصلہ کیا۔ لیکن خضر علیہ السلام نے بتلایا کہ محدود دائرے کے اندر رائے کبھی مت قائم کرو۔ دائرہ کیا ہونا چاہیے؟ وسیع ہونا چاہیے، افق معلوم پورا ہونا چاہیے، تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد رائے قائم کرنی چاہیے۔ اور نبی کو 3 سبق ہی کافی تھے، کیونکہ خود علم اور عقل اور شعور رکھنے والے ہیں۔ جب یہ تعبیرات بتلائیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں ہر چیز کیا ہے، اس علم سے متعلق روشن ہو گئی جی۔ اب اس کے بعد تو پھر آگے تجربہ ہے، اور جو ذہین، سمجھدار، فتین اور خود نبوت کے مقام پر موجود ہوں تو جا کر اسی کے مطابق آگے کام کریں گے نا، اسی کے مطابق اقدامات کریں گے۔ خضر علیہ السلام نے کہا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تمام تینوں واقعات کی تعبیر ہے کہ جس پر تو کیا ہے، صبر نہیں کر سکا تھا جی۔ اگر صبر کرتا اور اپنے قلب کو میرے قلب کے ساتھ جوڑتا تو سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ علم خود بخود تیرے سینے میں کیا ہے منتقل ہو جاتا جی۔ صبر سے ہی کیا ہے دنیا میں نتیجہ نکلتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو کیا ہے پسند کرتا ہے۔ تو صبر کے بغیر دنیا میں کوئی چیز نہیں آتی۔ ٹھہراؤ ہو طبیعت کے اندر تو تب چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اگر ٹھہراؤ نہ ہو، جلد بازی ہو تو جلد بازی سے تو جو صحیح کام بھی ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔